میں کہ حجر اسود کی دو آنکھیں ہیں کہ حضور نے کیا فرمایا، دو اور ایک زبان ہے، اور یہ اپنے استلام کرنے والوں کو دیکھتا ہے اور قیامت کے دن اس زبان سے ان کے لیے شفاعت کرے گا۔ یہ حجر اسود جو ہے نا، امام علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حجر اسود کرامتا ایک قبیلہ گزرا ہے، قواف کے ساتھ ہے کرامتا، یہ عرب کے ساتھ تھے، انہوں نے کعبے پہ حملہ کیا تھا اور حجر اسود کو نا انہوں نے نکال لیا تھا۔ کہتے کیا تھے؟ کہتے تھے کہ الا کم تعبدوا من دون اللہ، کہ تم اللہ کے غیر کی عبادت کرتے ہو، یعنی تم پتھر کو سجدے کرتے ہو۔ ایڈے بڑے مواحدان کہ اللہ کے رسول تو بھی بڑے مواحد آ گئے، یعنی تم پتھر کو پوجتے ہو، پتھر کی تعظیم کرتے ہو، یہ شرک ہے، تم کفر کرتے ہو۔ یعنی ان کو اللہ کے رسول نے بھی بوسہ دیا، استلام کیا، اور وہ ان کی توحید ایڈی پکی کہ اللہ کو رسول اللہ تو بھی بیٹا من دیا۔ جیسے ہمارے سامنے حضور کی کئی حدیثیں ہیں اور لوگ کہتے ہیں تم جی فلاں کو یہ کرتے ہو، تم مزاروں پہ، اللہ کے رسول نے جب حکم دیا خود گئے حضور، تو کیا اللہ کے رسول سے بھی بڑا کوئی توحیدی آ گیا؟ اللہ کے رسول سے بھی زیادہ کوئی توحید جانتا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول نے خود حکم دیا کہ وہاں پہ جا کے استلام کیا، نماز پڑھی، مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے، انہوں نے کیا فتویٰ لگا دیا کہ تم غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہو، اتنے عرصے سے پونجے جا رہے ہو، لہذا اس کا حل یہ ہے۔ انہوں نے قبضہ کا حملہ کر کے نا حجر اسود کو نکال کے اپنے شہر میں لے گئے۔ 20 سال سے زیادہ عرصے تک، کتنے عرصے تک؟ 20 سال سے زیادہ عرصے تک وہ حجر اسود کعبۃ اللہ میں نہیں تھا، وہ اپنے قبضے میں انہوں نے رکھا۔ کس نے؟ قوم امالکہ نے، جو اپنے آپ کو بہت بڑے توحیدی کہتے تھے کہ مسلمان اس کا استلام نہ کریں۔ شیخ علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں پھر پورے عالم اسلام یعنی جو مسلمانوں نے ان سے صلح کی، بات چیت چلائی کہ حجر اسود واپس کرو، تو ان کو بہت سارا مال دیا، اور پھر انہوں نے حجر اسود کی واپسی کا، جب حجر اسود کی واپسی کا کام شروع ہوا نا تو حجر اسود خلط ملط ہو گیا، یعنی اب پتہ کیسے چلے کہ یہ وہی پتھر ہے جو، کیونکہ پتھر بہت سارے تھے مل گئے کہ حجر اسود کون سا ہے، کافر پہ ویسے بھی دھوکے باز ہیں۔ حجر اسود کی واپسی کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب کیسے پتہ چلے گا کہ حجر اسود ہے؟ تو علماء سے گفتگو کی گئی تو وہاں پر اہل علم علماء نے لوگوں کو بتایا کہ حجر اسود کی ایک نشانی ہے، سارے پتھروں کو آگ میں ڈالو، جو حجر اسود ہوگا نا اس پہ آگ ذرا بھر بھی اثر نہیں کرے گی، کیونکہ وہ جنت سے آیا ہے، اور جنت کی کسی چیز پر کوئی آگ اثر میں اب اس پہ آگ اثر نہیں، یہ اس کی بڑی نشانی ہے۔ مسلمان عالم اسلام خوش ہو گیا، حجر سارے پتھروں کو ڈالنے لگے، جس کو ڈالتے جلتا، دھواں اس پہ بنتا، کالک بنتی، یعنی وہ جلنے لگتا۔ جب حجر اسود کی باری آئی، شیخ مولا علی قاری فرماتے ہیں فلم تقدر النار علی ادنی تاثیر فیہ، آگ بڑی آگ میں ڈالا گیا لیکن ذرا بھر بھی آگ نے اس پہ اثر نہ کیا، فرمایا۔ پھر اس وجہ سے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ حجر اسود ہے، اور پھر اس کو واپس کیا گیا، یہ جو آج حجر اسود نسب ہے، پھر اس کو واپس کیا گیا۔ اور پھر تعجب کی بات کیا ہے، شیخ مولا علی قاری فرماتے ہیں اس سے بھی حیران کن بات سنو، جب قوم امالکہ نے حجر اسود کو نکالا نا کعبۃ اللہ سے، تو اونٹ پہ لاد کے وہ لے کے گئے، لیکن شیخ مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ اتنا وہ بھاری ہو گیا جب اس کو وہ نکال کے لے جانے لگے کہ کتنے اونٹ اس کے نیچے مر گئے، جس پہ لادتے تھے وہ، پھر کئی اونٹوں کو اکٹھا کر کے اس کو لادا گیا، یعنی کتنے اونٹ مرے، لیکن فرمایا جب وہاں سے اس کو واپس لوٹایا گیا مکے کی طرف تو فرمایا فی العودی حملہ اجرا الی مکہ ولم یتاثر بہ، ایک ہلکے ایک ہی اونٹ پہ لادا اور وہ اونٹ بھاگتا ہوا مکے پہنچا، فرمایا ایسے لگتا تھا اس پہ بوجھ ہے ہی نہیں، وزن ہے ہی نہیں،
یہ اس کی قدرت کا مظہر تھا جو بتا رہا ہے پتھر دنیا میں سارے ہیں، لیکن جس پتھر کو میں نسبت دیتا ہوں، جس پتھر کو میرا محبوب نسبت دیتا ہے، وہ پھر پتھر عام پتھر پھر یہ نہ کہو کہ ولی کے مزار پر بھی پتھر ہیں، روڑے پر بھی پتھر ہیں، تم کیا بجری اور پتھروں کے پاس جاتے ہو؟ اور یاد رکھ وہ پتھر تیرے پاؤں میں لگتے ہیں، یہ پتھر اللہ کے ولی کے مبارک جسم سے لگتے ہیں۔ وہ محبوبان خدا اللہ کی رحمت کی مرکز بنے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے وہ عام نہیں رہتے، ان کے اندر کچھ اور خاصیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے کیوں کہ اللہ نے ان کے اندر یہ فرق رکھا ہے، یہ میں نے اور تم نے نہیں رکھا، رب نے فرق رکھا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نام سنا ہوا ہے کہ نہیں سنا ہوا؟ حضرت